جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا گھر ایک کمرہ, اور کیمرہ مین صاحب آپ اندر آئیے اور سامنے چارپائی پر آپ بیٹھ جائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو دکھا سکے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو فیملی ہیں ایک پور فیملی ہے اور ان کے پاس آئے ہیں. ان کے جو مسئلے مسائل اللہ کے بعد جن کو اللہ نے وسیلے بنائے ان کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں. یہ سارے بچے ایک ماں کے ذمے میں حوالے ہیں. والد نہیں ہیں, بڑا بیٹا کمانے والا نہیں ہے, گھر میں واش روم اور پانی کی بھی اشد ضرورت ہے. تو باقی جاننا چاہتے ہیں زندگی کیسے گزرتی ہے. باجی آپ مجھے بتائیے یہ سارے آپ کے بچے ہیں نا؟ ہاں جی میرے بچے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی کوئی بڑی بیٹی وغیرہ تو نہیں؟ بس یہی. اچھا, اور یہ جو بیٹا ہے اسکول پڑھتے ہیں؟ نہیں اسکول نہیں جاتے. اور یہ جو بچیاں ہیں یہ بھی اسکول نہیں پڑھتی؟ نہیں جاتی. اچھا, قرآن کی سبق نہیں جاتے. نہیں جاتے. اور آپ مجھے بتائیں کہ کھانے پینے کے کیا انتظام کرتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں, پیسے کہاں سے لاتے ہیں؟ پیسے روزانہ دیہڑی پہ جاتے ہیں کھیتوں میں. اچھا, آپ کھیتوں میں جاتی ہیں؟ ہاں میری بچیاں بھی جاتی, میں بھی, میرا بیٹا بھی. اچھا, سارے آپ لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, پھر وہاں سے جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ پانی کہاں سے لاتے ہیں؟ پانی کسی ایک ہی گھر سے لے آتے ہیں. اور واش روم کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کسی کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو بیٹا آپ مجھے بتائیں آپ اسکول نہیں پڑھتی ہیں؟ نہیں. اچھا, تو اسکول پڑھنے کا شوق نہیں ہے یا دل میں ارادہ نہیں ہے کہ میں اسکول پڑھوں؟ شوق ہے. شوق ہے آپ کو جی. اسکول پڑھنے کا شوق ہے. اچھا, اسکول پڑھنے کا شوق ہے تو پھر آپ اپنی امی سے بتاتی کیوں نہیں کہ مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرائیں؟ بتاتی ہوں. تو کیا کہتی ہے ماں, کیا کہتی ہیں؟ میں کہتی ہوں گنجائش نہیں. گنجائش نہیں ہے. تو آپ کا بیٹا آپ بھی اسکول نہیں پڑھتی؟ اسکول نہیں پڑھتی ہو. نام کیا ہے آپ کا؟ خوشی. خوشی. آپ کا کیا نام ہے؟ علیشا. علیشا. آپ کا کیا نام ہے؟ مزمل. مزمل. آپ اسکول نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں. تو گورنمنٹ اسکول نہیں ہے یہاں پہ؟ ہے گا. تو آپ اس میں ایڈمیشن نہیں کروا سکتے؟ ادھر بڑائی نہیں ہے. اچھا, تو آپ بڑے ہیں نا. اچھا, تو آپ بھی والدہ کے ساتھ جاتے ہو کام؟ ہاں جی. اچھا, ویسے بیٹا آپ کو قرآن پڑھتی ہو؟ آپ قرآن بھی نہیں پڑھتی ہے, اور آپ بھی قرآن نہیں پڑھتی. قاعدہ آپ بھی نہیں پڑھتی. خوشی آپ بھی نہیں, عریشہ آپ بھی نہیں پڑھتی. اچھا, یہ آپ نے ان کو مطلب قرآن کی ترغیب کیوں نہیں دیا باجی؟ کیونکہ وہ 400-500 مہینے کا لیتے ہیں نا مسجد میں ایک بچے کا. ہاں جی. اچھا. وہ نہیں ہم افورڈ کر سکتے. اچھا, تو 500 ظاہر سی بات ہے 2000 یہ بن گیا. ہاں جی. ایسے بجلی بل ہو گیا. ہاں جی. اور ویسے ڈاکٹر کے پیسے ہوئے, ویسے اور چیزیں بھی ہوئے, تو ظاہر سی بات ہے 5-6 ہزار تو یہ اضافی لگ جاتا. میرے کو استما ہے. کیا مطلب؟ استما دما ہے نا بچے کو. یہ مزمل کو؟ ہاں جی, اس کا بھی علاج ہوتا ہے. اچھا, مطلب یہ اسی وجہ سے نہیں جا پا سکتے؟ ہاں جی. اچھا, اس کو کم از کم میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو بھی تو آپ کم از کم مدرسے میں بٹھائے تاکہ اسکول مطلب قرآن کی سبق تو کم از کم پڑھے. چلو اسکول نہیں, ہمیں تو سب سے پہلے روشنی دیتے ہیں اسکول دین, مطلب دنیاوی دین اور آخرت کی دین. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دونوں حاصل کریں, دنیاوی بھی اور آخرت بھی. تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کو نماز پڑھنے کی کوئی ترغیب دیتی ہو؟ ہاں وہ گھر میں دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی, بچے پڑھ لیں. بیٹا آپ مجھے بتائیں کہ صبح کے کتنے رکعت ہوتے ہیں, دوپہر کو کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ نہیں آتا. اور نماز پڑھنا آتے؟ سبحانک اللہم نہیں آتے. اچھا باجی اس طرح کریں نا, میں مانتا ہوں غریبی ہے, پیسے نہیں ہوتے, آپ کو تو کم از کم ماشاءاللہ آتا ہوگا نماز, تو جی. آپ نے ان بچوں کو سکھانا ہے. وہ سکھانا تو, لیکن صبح صبح جب اٹھتے ناشتہ بناتے وہ تقریباً 6-7 بجے دیہڑی پہ جانا ہوتا ہے نا. اچھا, پھر شام کو کتنے بجے آتے ہیں آپ؟ شام کو 5-6 بجے آ جاتے ہیں. شام کو 5-6 بجے. دن میں ویسے کتنا پیسے کماتی ہے آپ؟ 550 دیہڑی ہے. 550. تو سب کو 550 دیتے ہیں کہ نہیں, نہیں؟ بچے کو 300, 200, 300. اچھا, تو ایک دن میں آپ سب جب نکل جاتے تو 1000 روپے کما دیتے؟ ہاں جی, 1000. اچھا باجی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس وقت گھر میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اشد ضرورت ہے ان کی؟ ہمیں واش روم اور پانی, اور ہمارا کمرہ جو ہے نا اس میں پانی چلا جاتا ہے بارش کا. ہاں, یہ نیچے بھی ہے, بارش کا پانی چلا جاتا ہے. ہاں جی. اور لائٹ ہوتے ہیں نا آپ کے گھر میں؟ ہاں لائٹ ہے. ہمارا اپنا میٹر بھی نہیں, ہمیں وہ بھی چاہیے.
किसी से ली हुई है। अच्छा, और बाजी आपको कोई हुनर आता है? हाँ, मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। तो सिलाई मशीन है आपके घर में? हाँ जी, सिलाई मशीन है। तो एक सूट कितने का सिलाई करती हो? 300 रुपये। तो दिन में कितना सिलाई करते हो? 1 2 या महीने में बच्चे कितना? हैं छोटे, अगर कपड़े सिलाई के लिए आ भी जाए ना तो 1 या 2 कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा। अच्छा, तो इन बच्चों को आप हुनर सिखा रही हो कि नहीं? ये भी वैसे की वैसे बैठे ये हुए हैं? बच्चे कहते हैं हमने स्कूल जाना है। और स्कूल का कर नहीं सकती हो आप? हाँ जी। अच्छा, चलो, जब तक आपके पास स्कूल की कुछ अखराजात नहीं होते तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इन बच्चों को कम से कम सिलाई सिखा सकें। इसे मैं सिखा रही हूँ सिलाई। इसको सिखा रही हाँ हो? जी। बेटा आप सिलाई सीख रही हो? हाँ। तो मतलब कोई कपड़ा शपड़ा रुमाल वगैरह बना सकती हैं आप? हाँ जी, शलवार सिलाई कर लेती है, कमीज सिलाई कर लेती है। अच्छा, अच्छी बात है। चलो, स्कूल ना सही, पहले तो चाहिए कि पढ़ें। नहीं, स्कूल जाना चाहिए। अच्छा, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ाऊँ। अच्छा, तो कैसे होगा? उसके लिए क्या तरकीब है? आप क्या चाहती हो कि उसके लिए हम क्या कर सकें? आप हमारी मदद करें। मदद करने वाला अल्लाह है और हमारा काम है, फ़र्ज़ ये है कि हमें आपका आवाज़ उठाना है। अच्छा नाज़रीन, इन बच्चों की इनकी ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियाँ तालीम पढ़ें, और सिर्फ इनकी नहीं, हर माँ हर बाप का ये ख्वाहिश होता है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, अच्छे बैठे, अच्छे पहने, अच्छे पिए, अच्छे खाएं। कैसे? जिनके पास होते वो तो कर लेंगे, जिनके पास नहीं होते। इनकी बाजी की भी बात ठीक है। मैंने इनसे पूछा कि आप सुबह सुबह इनको मदरसे क्यों नहीं भेजती हो, तो इनका यही कहना है कि मैं कैसे भेजूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तो हम तो अंधेरे में चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए, फिर दोपहर को आके 3-4 बजे फिर पानी लाना पड़ता है, फिर वॉशरूम के लिए, फिर उसके बाद हमने कपड़े धोने होते हैं, कि फिर घर के भी काम काज होते हैं। तो बच्चों को कैसे किस तरह, स्कूल तो बर्बाद। अब मदरसे की जब बात आती है तो इनके पास पैसों की वसाइल है। ये बच्चा जो है मुजम्मिल, इसको दमे की बीमारी है, उनके ऊपर भी पैसे लग जाते हैं। और यहाँ पर इनको संगीन मसला है पानी और वॉशरूम का। और तीसरी बात, मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को हम स्कूल में डाल दें, तो ये आपके लिए आखिरत में आपके लिए बहुत सवाब होगा। हमारा काम इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना, आप लोगों का काम इन लोगों का साथ देना। तब तक इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।